دوستوں آپ نے اکثر یہ آبزرو کیا ہوگا کہ رات کے وقت آپ کے گھر کی گلی میں ڈاگس چلاتے ہیں جو صبح کے وقت بالکل خاموش رہتے ہیں۔ جیسے ہی رات کی تاریکی بڑھتی ہے اور گلیوں میں سناٹا ہونے لگتا ہے تو ڈاگس کی آوازیں زور زور سے آنے لگتی ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا کہ یہ ڈاگس رات کو چلاتے کیوں ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو انہیں اکساتی ہے کہ وہ اچانک چیخنا شروع ہو جاتے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں اپنے دین سے ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مشاہدہ کیا جائے تو کچھ احادیثوں کے مطابق رات کے وقت ڈاگس کو جنات نظر آتے ہیں، ایک ایسی مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے چھپائی ہوئی ہے اور بے انتہا کوششوں کے باوجود بھی کسی انسان کو نظر نہیں آتی، چاہے لوگ اسے تلاش کرنے کے لیے قبرستانوں اور ویران گھروں میں ہی کیوں نہ چلے جائیں۔ در حقیقت ڈاگس کو نظر آ جاتی ہے، لیکن یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے صرف کچھ جانوروں کو ہی دی ہے کہ وہ جنات کو دیکھ سکتے ہیں۔ جنات کی جسمانی فگر نہیں ہوتی، اس لیے یہ مختلف شکل و صورتوں میں اپنے آپ کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنات جب ڈاگس کے سامنے آتے ہیں تب ان کی شکل اتنی خوفناک اور خوفزدہ کرنے والی ہوتی ہے کہ ڈر کے مارے ڈاگس اچانک زور زور سے بھونکنے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ڈاگ کسی ویران یا اکیلی جگہ پر موجود ہو اور آپ کا غلطی سے وہاں سے گزر ہو جائے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ڈاگس ادھر ادھر دیکھ کر عجیب عجیب سی آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں، جیسے کسی سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوں۔ دیکھنے والا شخص اس سینیریو کو سمجھ نہیں پاتا، لیکن ایسا اکثر ہوتا ہے۔ میں آج سے 4 سال پہلے کراچی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا اور میں نے یہ فنومینا خود اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری کلاس شام 7 بجے ختم ہوتی تھی اور اس وقت تک کراچی یونیورسٹی میں کافی اندھیرا ہو جاتا تھا۔ میں رات کو گھر جانے کے لیے اپنے ڈپارٹمنٹ سے مین گیٹ تک پیدل سفر کرتا تھا اور اس راستے میں کچھ مقامات ایسے تھے جو کراچی یونیورسٹی کے بڑے ویران علاقے تھے۔ ان جگہوں پر کافی اندھیرا ہوتا تھا اور یہاں میں نے خود ڈاگس کو اکیلا دیکھا ہے جو بلا وجہ بھونک رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تو اس طرح کا منظر دیکھ کر میں خود گھبرا جاتا تھا، لیکن ایسے موقع پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے انسان صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان مردود سے پناہی مانگ سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ ویران جگہ پر کسی ڈاگ کو بارک کرتے ہوئے دیکھ لیں اور وہاں سے جلد از جلد نہ ہٹیں تو ممکن ہے کہ جنات آپ کو اپنی طرف کھینچ کر لے ہی آئیں گے، اور اس کے بعد ان کے انسانوں پر اثرات بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ جنات خود ڈاگس اور بلیوں کی شکل میں سناٹے والی جگہوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن انسان بیوقوف اتنا غفلت کا شکار ہے کہ ایسی مخلوقات کو بیچارہ پہچان ہی نہیں پاتا کہ اس پر ایک اندھے کی قوت حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ کبھی کبھی انسانوں کے بچے ان بلیوں اور کتوں کو پتھر مار کر بھاگ جاتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ بلی یا کتا اصل میں کون ہے اور بدلے میں ان بچوں کے ساتھ کیا کر سکتا ہے، جس کا خمیازہ پھر ان بچوں کو تب اٹھانا پڑتا ہے جب ان کی طبیعت پر برے اثرات پڑنے لگتے ہیں۔ دوستوں، ڈاگس کو اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کا شعور عطا کیا ہے۔ یہ جانور کسی قدرتی آفت جیسے کہ زلزلہ یا طوفان وغیرہ کے آنے سے پہلے ہی انسانوں کو الرٹ کرنے کے لیے چیخنے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتوں کو زلزلے آنے سے پہلے زمین کے اندر ہونے والی وائبریشنز فیل ہو جاتی ہیں جو ہم انسانوں کو محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ جب بھی ڈاگس کو پرولونگ ٹائم کے لیے صبح کے وقت بھونکتے ہوئے سنیں تو سمجھ جائیں کہ کچھ خطرناک ہونے والا ہے، جس سے لوگوں کو بچنا ضرور چاہیے۔ یہ جانور بعض اوقات پولیس چیک اور سیکیورٹی کمپنی کے پاس بھی ہوتا ہے جو لوگوں کی اسمیل سونگھ کر کسی بھی مجرم کا پتہ لگا سکتا ہے، لیکن وہ ڈاگس بہت ٹریننگ کے بعد پولیس کی انویسٹیگیشن ٹیم میں شامل کیے جاتے ہیں۔ جو انسان جنات کی بستیوں میں رہنے والے ڈاگس کو ایک بار دیکھ لے وہ شخص انہیں بھلا نہیں پاتا، کیونکہ وہ ڈاگس اکثر بالکل کالے ہوتے ہیں۔ ان کی چال ڈھال اور وضاقتہ سے باشعور لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جنات اصل میں جانوروں کی شکل میں لوگوں کے سامنے موجود ہیں۔ دوستوں، جنات کو براہ راست دیکھنے کا معاملہ صرف ڈاگس کا نہیں ہے، بلکہ گدھے یعنی ڈونکیز بھی جنات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گدھوں کی بھیانک آواز آپ نے اکثر سنی ہوگی، انہیں جب جنات نظر آتے ہیں تو یہ چیخنے لگتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی گدھے کو چیختے ہوئے سنیں تو سمجھ جائیں کہ وہ انسانوں کے بیچ میں ہونے کے باوجود تھوڑا انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہے۔ ویسے گدھے کی آواز کو دین اسلام میں سب سے بری آواز کہا گیا ہے، اسی لیے ہمارے مذہب کے لحاظ سے مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ جب بھی گدھے کی آواز سنیں تو ہمیشہ لاہور پڑھ کر شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کریں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم انسان ڈاگز اور ڈونکیز کی جنات کو دیکھ لینے کی صلاحیت کو ایک نحوست سمجھنے کے بجائے اپنی ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایسا کرنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ کبھی کسی سرکس میں گئے ہوں تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ وہاں صرف 2 قسم کے شوز منعقد کرائے جاتے ہیں، ایک ڈاگ شو، دوسرا ڈونکی شو۔ لوگ عموماً ان شوز کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ جو میجیشنز یہ شو پرفارم کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی اسپیشل پاور ہے جس سے وہ لوگوں کے پاس موجود چیزوں کے بارے میں سب بتا دیتے ہیں۔ یہ ایک جھوٹا گمان ہے جو لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ در حقیقت وہ میجیشنز گدھوں اور ڈاگس کی مدد لے کر سب لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کسی کی جیب میں کیا چھپا ہوا ہے، اور اس بات کو مزید کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے یہ سرکس کے میجیشنز جنات کا سہارا لیتے ہیں۔ اس کھیل میں کچھ حد تک سفلی عمل کا استعمال بھی ہوتا ہے، لیکن لوگ اپنی انجان سوچ کے باعث یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ سرکس کا جادوگر ان کو کیسے بیوقوف بنا رہا ہے۔
اور اس کی آڑ میں وہ شخص نہ صرف خود کا ایمان خراب کرتا ہے بلکہ سینکڑوں لوگوں کی آخرت کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ دوستوں، ڈاگز فطرتاً بہت وفادار ہوتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ڈاگز انسانوں پر حملہ کرنے میں بھی دیر نہیں کرتے، اس لیے اس جانور سے گلنا ملنا نہیں چاہیے۔ لوگ غلطی یہ کر جاتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی ڈاگ اپنے گھر میں پالا ہو جو ان سے وفادار بھی ہو تو لوگ دوسرے گلی میں پھرنے والے ڈاگز کو بھی اپنے گھر جیسا ہی سمجھنے لگتے ہیں۔ جنات کا بسیرا زیادہ تر کتوں، بلیوں اور الوؤں کے ارد گرد ہی محسوس کیا جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں قبرستان کے گورکنوں سے پتہ چلی، کیونکہ ان لوگوں کا زیادہ تر وقت قبروں کے ارد گرد ہی گزرتا ہے۔ میں نے میڈیا پر ایک بار ایک گورکن کا انٹرویو سنا تھا جس نے بتایا تھا کہ وہ جنات کا باقاعدہ ایک قبیلہ اپنے قبرستان میں دیکھ چکا ہے۔ اس شخص نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ان جنات کے منہ سے آگ نکل رہی تھی اور یہ قد کاٹ کے بہت چھوٹے تھے، ان کی شکلیں بہت خوفناک تھیں، لیکن چونکہ وہ اسی گورکن کے قبرستان میں موجود تھے اور رات بہت ہو گئی تھی، اس لیے اس گورکن نے وہ واقعہ کسی کو رپورٹ کرنے یا ادھر ہی چیخنے پکارنے کے بجائے خاموشی سے بیٹھ کر دیکھا۔ وہ شخص یہ منظر پورے 2 گھنٹے تک دیکھتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں جنات وہاں سے غائب ہو گئے اور صبح ہوتے ہی ان درختوں کے نیچے جہاں وہ موجود تھے ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ ڈاگز اور گدھوں کی یہ صلاحیت کہ وہ جنات کو دیکھ لیتے ہیں ہے تو بڑی کمال کی، لیکن ہم انسانوں کے لیے ایک الارمنگ سائن بھی ہے جس سے ہم سینس کر پاتے ہیں کہ جنات کہاں کہاں موجود ہیں اور ہمیں کس طرح اس غیر مرئی مخلوق سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ زندگی میں کبھی کوئی ایسا عجیب سا واقعہ ہوا ہے جس سے آپ ایک دم خوفزدہ ہو گئے ہوں تو پلیز ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، ہم اس کو اپنے چینل پہ آپ کی اجازت سے ضرور شیئر کریں گے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ ہم آپ کے لیے ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز لاتے رہیں گے۔